دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز جس سے انسان کی زندگی میں سیٹسفیکشن آتی ہے وہ ہے قناعت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے آپ کو اپنی زندگی میں اس کے اوپر راضی رہنا۔ زیادہ ہے تب بھی الحمدللہ، کم ہے تب بھی الحمدللہ، اور جتنا ہے اسی پہ راضی رہنا، لالچ نہیں کرنا اور اپنے آپ کو مزید دنیا کی دوڑ میں نہ لگانا۔ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ضروریات زندگی ہیں، جن کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ ضروریات زندگی ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ چیز جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ مثال کے طور پہ ہوا، آکسیجن جو ہے، آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیونکہ انسانوں کو بھی اللہ نے بنایا، اور انسان کے اندر جو ریسپائریٹری سسٹم بنایا وہ بھی اللہ نے بنایا، اور اس ریسپائریٹری سسٹم کا تقاضا یہ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کو آکسیجن چاہیے ہر وقت، کہ آکسیجن کو انٹیک کرنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ باہر نکالنا۔ تو جب آکسیجن چاہیے ہے تو اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں کو آکسیجن چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آکسیجن وافر مقدار میں دنیا میں رکھ دی، اور کہیں پہ بھی آکسیجن پہ ٹیکس نہیں لگایا۔ کسی بھی گورنمنٹ کو، کسی بھی ٹیکنالوجی کو یہ پاور حاصل نہیں ہے کہ وہ ساری آکسیجن کو اپنے پاس جمع کر کے اور صرف لوگوں کو آکسیجن سپلائی کرے اور باقی ساری آکسیجن اپنے کنٹرول میں کر لے۔ اللہ نے کھلی آکسیجن رکھی ہے۔ تو ضروریات زندگی میں سے کیا؟ آکسیجن۔ اسی طرح کھانا کھانا، ہماری جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، اگر ہم کھانا کچھ عرصے تک نہیں کھائیں گے تو انسان ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح پانی پینا ہے، کھانا موجود ہے لیکن پانی نہیں ہے، جسم کی ریکوائرمنٹ ہے پانی پینا، تو پانی ہمیں چاہیے ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کا بھی انتظام کر دیا۔ تو یہ کہیں ضروریات زندگی ہیں، اور انہی چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ہمیں بتایا کہ ایک انسان کی زندگی میں کیا چیزیں جو اس کو فوکس کرنے چاہیے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ وہ اپنی قوم یا اپنے گھر میں امن کے ساتھ ہو، پہلی چیز کیا فرمائی؟ امن کے ساتھ ہو، اور دوسری چیز کہ جسمانی طور پہ وہ صحت مند ہو، اور تیسری چیز کہ اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو، تو سمجھ لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا کے سارا ساز و سامان ایک جگہ جمع کر دیا۔ تین چیزیں: امن کی حالت، صحت یعنی تندرست ہے، اور اس ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہے کہ صبح کیا کھائے گا اور رات کو کیا کھائے گا، جسے ہم کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا۔ تو سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کے لیے تمام دنیا کی جو ہے ساز و سامان اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا اس کے لیے۔ کیا پتہ لگ رہا ہے ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایکسپیکٹیشن لیول کو درست کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کے ایکسپیکٹیشن لیول تو کریکٹ کرو کہ تمہیں زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے لیے ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز کہ گھر جس میں وہ رہتا ہے، دوسری چیز کپڑا جس سے وہ اپنا سطر چھپاتا ہے، تیسری چیز بغیر سالن کے روٹی، اور چوتھی چیز پانی۔ 4 چیزوں کا ذکر کیا، اور روٹی کا جب ذکر کیا سالن کا ذکر نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ بغیر سالن کے روٹی۔ تو ان 4 چیزوں کے علاوہ آدمی کا کسی چیز میں اور حصہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے بس یہ 4 چیزیں کافی ہیں۔ اب ذرا آپ دیکھیے کہ یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک سٹینڈرڈ جو ہے مینٹین کرنا ہے، وہ یہ ہے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جب ہم ایک منیمم لیول کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں اور اس پہ مطمئن ہوتے ہیں، تو اس سے اوپر جو کچھ بھی ملتا ہے اس کی وجہ سے ہم اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے تو گھر ایک چاہیے تھا کہ بس میں اس میں امن سے رہ سکوں، چاہے وہ 1 کمرہ تھا، 2 کمرے تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مقصد گھر کا کیا ہے کہ انسان امن سے رہ سکے، ایک ایسی جگہ ہو جس میں انسان اپنے آپ کو شدید گرمی سے بچا سکے، جس میں انسان اپنے آپ کو شدید سردی سے بچا سکے، جس میں انسان اپنے آپ کو یہ آندھی طوفان سے بچا سکے، جس میں انسان یہ جو باہر جنگلی جانور ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو نقصان پہنچا سکتے ہیں، انسان اپنے آپ کو ان سے بچا سکے۔ بس گھر کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے اس مقصد کے لیے گھر ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہوا
کہ ہم نے گھر کے اصل مقصد کو چھوڑ کے ہم نے اپنے گھروں کو ایسا ڈیکوریٹ کرنے پہ لگا دیا اور ایک ایسی ریس میں لگ گئے کہ جب تک ہمارا گھر جو ہے وہ ایک محل کی طرح نہیں ہو، جب تک ہمارے گھر میں اعلیٰ قسم کے کارپیٹس نہیں ہو، جب تک ہمارے گھر میں بہترین قسم کی ٹائلز نہیں ہو، جب تک ہمارے گھروں میں امپورٹڈ فٹنگز نہیں لگی ہوئی ہوں، جب تک ہمارے گھر میں 24 آورز کے لیے ایئر کنڈیشننگ نہیں ہو، یا پنکھے کا ارینجمنٹ نہیں ہو، یا لائٹنگ بہت اچھی نہیں ہو، ہر چیز میں کیا ہم نے گھروں کے اوپر فوکس کر دیا، اپنی زندگی کی ساری انرجیز گھر اچھے بنانے میں لگا دیے، جبکہ گھر کا مقصد کیا تھا؟ ایک ایسا رہنے کا ڈبہ کہ جہاں پہ انسان مختلف قسم کی مشکلات سے اپنے آپ کو بچا سکے، بس۔ اور دیکھا جائے تو یہ مقصد تھا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہمیں گھروں کے پیچھے بھاگے۔ کھانے کا بھی یہی معاملہ ہے، زندہ رہنے کے لیے کیا بتایا کہ روٹی، انسان 2 وقت اگر صرف روٹی کھاتا رہے اور ساتھ پانی پیتا رہے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اور یہ بات صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پریکٹیکلی یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر کوئی اس طرح تھوڑی تھا جیسا کہ ہمارے گھر ہیں آج کل، بلکہ ایک جگہ پہ کیا آتا ہے کہ کئی دفعہ اتنی چھوٹی جگہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل کئی دفعہ سجدہ کرتے ہوئے ٹچ ہونے لگ جاتے تھے، اتنا تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا کہ جگہ بہت تھوڑی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے اگر کھانے کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی دفعہ ایسا وقت گزرتا تھا کہ 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہمارا گزارا 2 سیاہ چیزوں پر ہوتا تھا، ایک پانی اور ایک کھجور۔ اب چولہا جلانے کی ضرورت کیا پیش آتی ہے؟ چولہا اس وقت جلاتے ہیں نا کہ جب کچھ پکانا ہوتا ہے، ہم نے کوئی سبزی بنانی ہوتی ہے، گوشت بنانا ہوتا ہے، دال پکانی ہوتی ہے، کچھ بھی پکانا ہے تو اس کے لیے کیا ہمیں چولہا جلانا پڑتا ہے۔ جب اس طرح کی ساری چیزوں میں سے کوئی چیز ہوگی نہیں گھر میں تو چولہے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی سالن نام کی کوئی چیز پکتی ہی نہیں تھی۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، سالن ہونا تو دور کی بات ہے، جب تک کہ ہمارے مطلب کا سالن نہیں ہو، ہمارے مطلب کی ڈش نہیں ہو تو ہم کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جو سامنے پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارا منہ بننا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ دال بنی ہوئی ہے، آج پھر سبزی بنا دی ہے، چکن کب بنے گا؟ روزانہ چکن نہیں بن سکتا، روزانہ گوشت نہیں مل سکتا۔ تو یہ مسئلہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف تھی، اور یہ بھی ایک چیز یاد رکھیے کہ ایک تو ہم نے اپنے آپ کو ان سے دور کر لیا اور ہم خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ جو مقصد زندگی ہے وہ کیا؟ اللہ کی اطاعت۔ ہمیں اللہ نے دنیا میں اس کام کے لیے تھوڑا ہی بھیجا تھا کہ ہم ان تمام چیزوں کے پیچھے بھاگیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بھیجا تھا، عبادت کے لیے بھیجا تھا، اور عبادت کرنے کے لیے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے ایک گھر چاہیے تھا، زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے تھا، اور زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ تم کر لو، میری عبادت کرتے رہو۔ ہم مقصد تو بھول گئے، اللہ کی عبادت جو مقصد اس کام کے لیے آئے تھے وہ ہم بھول گئے، اور وہ چیزیں جن کو استعمال کر کے ہم نے اپنے آبجیکٹو کو اچیو کرنا تھا، ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا ہم نے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی آرگنائزیشن کے اندر جو ہے وہ کسی کو ہائر کیا جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ ہم آپ کو پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ ہائر کر رہے ہیں، اور ایک فلاں لوکیشن ہے، فلاں ریموٹ سائٹ ہے، اس کے اوپر ایک پروجیکٹ ہے، اور ہم 1 سال کے لیے آپ کو وہاں پہ بھیج رہے ہیں، اور آپ نے 1 سال وہاں پہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے واپس آنا ہے۔ اور وہاں پہ رہنے کے لیے ظاہر آپ کو گھر چاہیے ہوگا تو کمپنی آپ کو گھر جو ہے وہاں پہ ارینج کر کے دے گی۔ آپ کو رہنے کے لیے وہاں پہ کھانا چاہیے تو آپ کا کھانے کا بھی جو بل ہوگا وہ سارا ہم ارینجمنٹ کریں گے، اور ہم سب پے کریں گے اس چیز کو بھی، سارے ارینجمنٹ کر دیے کمپنی نے۔ اب وہ شخص وہاں پہ جائے، اور جانے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کی فکر کرے کہ مجھے 1 سال کے اندر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے، واپس میں نے اپنے گھر جانا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اس گھر کے کو سجانے میں لگا ہوا ہے، وہاں پہ گاڑیوں کی ریسوں میں لگ گیا، وہاں پہ گھومنے پھرنے میں لگ گیا، وہاں پہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے اندر اپنا سارا وقت گزار دیا۔ تو جو 1 سال جب پورا گزرے گا اور کمپنی اس سے پوچھے بھی آپ نے کیا کیا، تو وہ کیا بتائے گا کہ میں گھر بنانے میں مصروف تھا، میں تو کار کی ریس میں لگا ہوا تھا، میں تو یہاں پہ فلاں موویز دیکھنے میں مصروف تھا، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں پروجیکٹ کو پورا کر سکوں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم دنیا میں مزے لوٹنے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا میں اللہ کی اطاعت کے لیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم سے پوچھا جائے گا جب ہم مر کے اس دنیا سے جائیں گے تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھنا ہے کہ میں نے جو ہے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کا کیا بنا۔ تو پھر ہم کیا بتائیں گے، یا اللہ میں اپنے اچھے کارپیٹس چننے میں بڑی مصروف تھی، یا اللہ میں کھانے پکانے میں اتنی مصروف تھی، یا اللہ میری جاب اتنی ٹف تھی، مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا، میں تو صبح جاتا تھا رات کو 9 بجے واپس آتا تھا،
تو مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا آپ کی اطاعت کا. تو کیا ہے کہ ہمیں سیٹسفیکشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت ہو کہ ٹھیک ہے, تھوڑا ہے تب بھی ٹھیک ہے اور زیادہ ہے تب بھی ٹھیک ہے, الحمدللہ. لالچ نہیں کریں, ریس میں نہیں لگیں, بھاگ دوڑ میں نہیں لگیں. تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ جب ہم اپنی زندگی میں قناعت اختیار کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی ہماری زندگی میں سیٹسفیکشن جو ہے وہ آتی ہے.